براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ چیلنجنگ ایکشن پلان جو ہے وہ دیا گیا تھا اور اس کا اعتراف اس مرتبہ فیٹف کی ممبر کنٹریز نے خود کیا کہ اس سے کمپریہنسو اور چیلنجنگ ایکشن پلان پہلے کسی ملک کو فیٹف کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا۔ 2 سال پہلے ہم یہ جو 27 نکاتی ایکشن پلان ہے اس میں سے صرف ایک نکات کے اوپر ہم کمپلائنٹ تھے آج سے 2 سال پہلے۔ آج الحمدللہ ہم 27 میں سے 24 نکات کے اوپر کمپلائنٹ ہیں، جو کہ تقریباً 90% کمپلائنس بنتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں۔ پہلا ہمارا ٹارگٹ تو یہ تھا جب ہم اس ایکشن پلان ہمیں یہ دیا گیا اور ہماری نئی حکومت آئی تھی کہ پاکستان کی بلیک لسٹنگ کو روکا جائے، کیونکہ بلیک لسٹنگ کے پاکستان پر بڑے نیگیٹو اثرات پاکستان کی معیشت پر مرتب ہونے کے چانسز تھے، اور یہ ظاہر ہے کہ اس کی ایک بہت زیادہ ایک نیگیٹیوٹی اور سینٹیمنٹ اس سے نیگیٹو آنا تھا، اور ٹائم لائنز بڑی سخت تھیں اور دنیا کا سب سے مشکل ایکشن پلان تھا۔ الحمدللہ وہ ٹارگٹ ہم نے اچیو کیا، اور پچھلی پلینری میں، یعنی یہ جو ابھی پلینری ہوئی ہے اس سے پچھلی پلینری میں باقاعدہ ایف اے ٹی ایف کنٹریز نے اور ایف اے ٹی ایف سیکریٹریٹ نے یہ کہا کہ بلیک لسٹنگ اب پاکستان کے لیے آپشن نہیں رہا، کیونکہ پاکستان نے سگنیفیکنٹ پروگرس حاصل کر لی ہے۔ دوسرا ہمارا ہدف یہ تھا کہ اس جو موجودہ 27 نکاتی ایکشن پلان ہے، بلیک لسٹنگ اپنی جگہ جو اب آپشن نہیں رہا پاکستان کے لیے الحمدللہ، لیکن اس کو مکمل کیا جائے، اور پاکستان کا جو فائنینشیل سسٹم ہے، پاکستان باقی ساری دنیا کو یہ میسج دے کہ پاکستان کے فائنینشیل سسٹمز اور ٹیررزم فائنینسنگ کے جو نیٹ ورکس ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے بھی آگے جا چکے ہیں، اور آپ نے دیکھا الحمدللہ آج فیٹف خود کہہ رہا ہے کہ 90% کے قریب ہمیں کمپلیشن جو ہے وہ حاصل ہو گئی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان میں کووڈ پینڈیمک جب آیا ہے باقی ساری دنیا کی طرح، تو ہمارے پاس یہ آپشن موجود تھا کہ ہم رپورٹنگ نہ کرتے، لیکن ہم رپورٹنگ، اور کچھ ملکوں نے یہ آپشن ایکسرسائز کیا، لیکن ہم نے اس وقت کا فائدہ اٹھایا اور ہم رپورٹنگ کرتے رہے، اور ہمیں سگنیفیکنٹ پروگرس بھی ملتی رہی الحمدللہ، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ جو ہم نے اتنا لمبا سفر طے کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایکشن پلان بھی ہم جلد ختم کر لیں گے، جس کے 3 نکات رہ گئے ہیں جو پارشلی کمپلائنٹ ہے، اور ان 3 میں بھی بہت سارا کام ہو چکا ہوا ہے، میرے نزدیک وہ بھی ہم لارجلی کمپلائنٹ ہونے کے ان 3 میں بھی قریب ہیں۔ تو یہ دن رات کی محنت ہے، ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے، جس کے اندر بیشتر ادارے شامل ہیں، جو وفاق میں بھی ہیں، جو صوبوں میں بھی ہیں، جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہیں، فائنانس سے لے کے فورن آفس سے لے کے پولیس سروسز سے لے کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سے لے کے پاکستان کی ملٹری اتھارٹیز سے لے کے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی سے لے کے ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے، جس کو آج ساری دنیا نے تسلیم کیا کہ ایک بہت مشکل ایکشن پلان، ٹائٹ ٹائم لائنز، سخت حالات کووڈ کے، اس کے باوجود پاکستان جو ہے اس نے ایک مثالی پروگرس جو ہے وہ اچیو کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ والا جو موجودہ ایکشن پلان ہے اسے ہم جلدی مکمل کریں گے۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان شاید دنیا کی وہ واحد ملک ہے اس وقت جو فیٹف کے ڈیول اسکروٹنی کے اندر ہے۔ یہ بھی فیصلہ ہوا تھا کہ پاکستان ڈیول اسکروٹنی میں رہے گا، کیونکہ ایک ایم ای آر کا جو ان کا نارمل پروسیس ہے وہ بھی ساتھ چل رہا ہے، تو ہم ان پیرلل ہمارا پوری جو حکومت ہے وہ، اور سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں گورنمنٹ کے اور سارے ادارے، وہ ان پیرلل جو ہمارا ڈیول ایویلیویشن کا پروسیس ہے، جسے ہم ایم ای آر کہتے ہیں، اے پی جی کے ایم ای آر، اس کی کمپلیشن کے لیے بھی دن رات جو ہے وہ کوشاں ہیں، اور اس کی علیحدہ رپورٹنگ ہو رہی ہے، اور اس کی علیحدہ رپورٹس اور ان کی ریکمنڈیشنز کے اوپر کمپلائنس جو ہے وہ علیحدہ جا رہی ہے۔ تو میں صرف پوری قوم کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بلیک لسٹنگ جو ہے اسے ہم پاکستان الحمدللہ اوائڈ کر چکا ہے، نہ صرف اوائڈ کر چکا ہے بلکہ اب ہم ایکشن پلان کو، پاکستان کے جو فیٹف کا ایکشن پلان ہے اسے مکمل کرنے کا ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور ہم اس کو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ جون میں یہ جو 27 کے 27 نکات ہیں ہم ان کو مکمل کریں، اور جو دوسرا میوچل ایویلیویشن کا ہمارا ان پیرلل چل رہا ہے اس کے اوپر بھی بہت سارا کام ہو چکا ہوا ہے، اور بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور پوری جو گورنمنٹ ہے اس کی ایک کنسرٹڈ ایفرٹ جو ہے وہ جاری ہے۔ بہت شکریہ، اور اگر اب آپ کے سوالات ہیں تو میں وہ لوں گا۔ یہ بتائیں کہ سب سے جو مشکل ٹاسک ہے اس میں ابھی تک، سب سے جو مشکل ٹاسک آپ کے سامنے رہا ہے وہ 1 یا 2 یا 3 ہی ہوں گے 27 میں سے،
وہ کیا تھا اور اس پہ سب سے زیادہ انہوں نے کیا سوالات کیے آپ سے جو مشکل تھے جن کے جواب دینا مشکل؟ نہیں دیکھیں، جو آپ لارجلی ایڈریس کری جاتے ہیں ایکشن آئٹمس، ان پہ پھر دوبارہ سوالات نہیں ہوتے. ظاہر ہے جب ہم پہلے جاتے تھے تو جیسے میں نے بتایا 2 سال پہلے 27 میں سے 26 نکات انکمپلیٹ تھے، تو ان 26 کے اوپر سوالات ہوتے تھے. پھر آپ نے 5 مکمل کیے، پھر آپ نے 10 مکمل کیے، پھر آپ نے 11 اور مکمل کیے، اور اب آپ نے 3 اور مکمل کیے. تو جو آپ مکمل کرتے رہتے ہیں ان کی پھر ڈپلیکیشن نہیں ہوتی، ان پہ سوال نہیں ہوتے. سوال انہی پہ ہوتے ہیں جو 2-3 آئٹمز رہ جاتی ہیں. مطلب یہ کہ جو 27 ہیں اس میں سب سے مشکل ٹاسک ہے فلفل کرنا، وہ کون سا تھا؟ دیکھیں اس کے اندر اس طرح ہر ٹاسک جو ہے وہ دوسرے سے کچھ مختلف ہے، کچھ اوور لیپ بھی ہے. کراس بارڈر اسمگلنگ ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی بینکوں کے حوالے سے جو ریگولیشنز تھیں وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، جو ہم الحمدللہ مکمل طور پہ جس کی کمپلائنس حاصل کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ٹیررزم فائنینسنگ کی انویسٹیگیشنز تھیں، ہماری کیپیسٹی بلڈنگ تھی، انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن تھی، جن ساری یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں اکثر کی ایکشن آئٹمس پہ اب لارجلی کمپلائنٹ اسٹیٹس مل چکا ہے. تو میں کسی ایک کو دوسرے سے اس طرح تو نہیں جوڑ سکتا. یہ سوالات پوچھے گئے تھے کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ افغانستان کے اندر اور بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ٹیررزم فائنینسنگ کے اندر انوالو ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس کے جوابات نہیں دے سکتے. تو کیا پاکستان اس بارے میں ایف اے ٹی ایف کنٹریز سے کوئی بات چیت کرے گا؟ اور دوسرا یہ کہ جو ابھی آپ نے یہ بات کہی کہ جو ہماری اس وقت کیپیسٹی بلڈنگ میں خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت جتنے بھی عدالتیں اس پہ کام کریں گی ان کے ججوں کی ٹریننگ، جس طرح جو ہمارے بکلا ہے ان کی ٹریننگ، اس کے اوپر کیا اپڈیٹ؟ بالکل، یہ کچھ چیزیں ہیں جو MER سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ اس ایکشن پلان سے تعلق رکھتی ہیں. بہت زیادہ ٹریننگ سیشنز جو ہیں وہ آلریڈی ہوئے بھی ہیں، اس کی ہمارے پاس تفصیلات بھی موجود ہیں. نیکٹا کے میرے پاس DG بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹریننگز دیتے رہے ہیں، ان کا ادارہ. تو بے شمار درجنوں کے حساب سے ہوئی ہیں، اور اس پہ ہمیں کافی کے اوپر کمپلائنٹ اسٹیٹس بھی مل چکا ہوا ہے. جہاں تک بات ہے انڈیا کی، تو دیکھیں جو FATF کا اسپرٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل فورم ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ اس میں ہندوستان نے پولیٹیسائزیشن کی کوشش کی اس میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ایکسپوز کیا اس انٹرنیشنل فورم کے اوپر. اور پاکستان کے لیے چیلنجز تو کھڑے ہوئے، لیکن وہ چیلنجز ہم نے عبور کیے. انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو اس فورم کے ذریعے بلیک لسٹ کی طرف دھکیلا جائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور نہ وہ کبھی کامیاب اس میں ہوئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا اصلی چہرہ جو ہے وہ اس فورم کے سامنے بھی اور ساری دنیا کے سامنے بھی شامل ہو گیا. اور جہاں تک انڈیا کے اپنے مسائل ہیں ٹیررزم فائنینسنگ کے اور جو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے، تو وہ تو آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے اب یہاں ہوتے جا رہے ہیں. مودی سرکار کی جو ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں اپنے ہی ملک کے اندر بھی، اور جو وہاں سے ظاہر ہے باہر بھی ان کے ہوئیں گے، اس کے اوپر تو اب کوئی پردہ نہیں ڈھکا ہوا. اور انشاءاللہ وقت آئے گا تو اس کے اوپر یہ ساری چیزیں سامنے بھی آئیں گی. معاشی لحاظ سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ FDI ہے، بینکنگ سیکٹر ہے، آپ نے کوئی فگر اس کا کیلکولیٹ کیا ہوگا؟ ایک سیکنڈ نمبر پہ سر، جب ہم پاکستان 90% تک اس پر عمل درآمد کر چکا ہے، آیا ابھی بھی پاکستان گرے لسٹ میں ہے؟ لیکن جون تک کیا اس بات کا اس سے نہیں جڑتا کہ آئندہ یہ جو 4 سے 5 ماہ ہوں گے اس میں بھی پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا گرے لسٹ میں رہنے کی وجہ سے؟ جو باقی 3 نکات ہیں جس پر عمل درآمد کرنا ہے اس پہ بھی تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا، وہ کیا کیا ہیں، ہم نے اس پہ کس طرح سے عمل درآمد کرنا ہے؟ دیکھیں گرے لسٹ جو ہم اپنے کیجول زبان کے اندر جس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو ایکچولی FATF کی ٹرمینالوجی میں انہانسڈ مانیٹرنگ کہتے ہیں، کہ ایک ملک جو ہے وہ انہانسڈ مانیٹرنگ لسٹ پہ ہے. ہمارے علاوہ اور بھی درجنوں ملک ہیں جو انہانسڈ مانیٹرنگ لسٹ پہ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ملک پہ کوئی سینکشنز لگ گئی ہیں، یا اس ملک کی بینکنگ مختلف طریقے سے ہوئے گی، یا اس کی ٹریڈ کے اندر کوئی فرق طریقہ کار جو ہے وہ آئے گا. وہ تب آتا ہے کہ اگر آپ بلیک لسٹ، یعنی کہ آپ کے اوپر ایک ایڈوائزری لگ جائے کہ جو باقی ممالک یا ٹریڈ پرائیویٹ ممالک سیکٹر آپ سے ڈیل کر رہا ہے تو ان کو زیادہ احتیاط برتنی پڑے گی. یہ ایک بلیک لسٹ کہلاتی ہے، اور یہ ایک پبلک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. یہ ایسا پاکستان میں نہ ہوا ہے اور نہ انشاءاللہ تعالی ہم ہونے دیں گے. تو ابھی تو صرف ایک انہانسڈ مانیٹرنگ چل رہی ہے، اور یہ کہنا کہ کیونکہ کوئی ایسی نہ پبلک ایڈوائزری شائع ہوئی ہے جو پاکستان کے ایڈورس ہوئے کہ آپ کرنا ہے، تو اس لیے یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے آپ کوئی آئسولیٹ کریں کہ کتنا اکانومی کا ہوا، وہ ایک بڑا میں سمجھتا ایبسٹریکٹ سی چیز ہے، اور اس کے لیے کچھ کہنا بڑا مشکل ہے. جی جو باقی آپ کے پاس جن پہ ہمیں عمل درآمد کرنا ہے
اس پہ کام ہو رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انہوں نے خود بھی پبلش کیا ہے. وہ ٹیررزم فائنینسنگ سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں, اور جو ہمیں اس مرتبہ اپ گریڈز ملے ہیں 3. ایک تو امپلیمنٹیشن ٹیرر فائنینسنگ کی سینکشنز کی, یہ اب پاکستان اس کو لارجلی ایڈریس کا اسٹیٹس مل گیا ہے. این پی اوز نان پروفٹ آرگنائزیشنز کی جو معاملات ہیں ان کی ریگولیشن, اس پہ بھی پاکستان کو لارجلی ایڈریسڈ اسٹیٹس مل گیا ہے. وائڈ رینج آف ٹی ایف انویسٹیگیشنز, یعنی کہ آپ ٹیرر فائنینسنگ کی ایک وائڈ رینج جو ہے پورے ملک میں اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, اس پہ بھی ہمیں لارجلی ایڈریس اسٹیٹس مل گیا ہے. پروسیکیوشن آف یو این ڈی پیز اینٹیز, یعنی کہ جو یونائٹڈ نیشنز نے جن اینٹیز کو لسٹ کیا ہوا ہے, اس کی پروسیکیوشن کے اوپر ابھی ہمارا پارشلی ایڈریس اسٹیٹس ہے. سینکشنز, یعنی کہ جو نیچرل اور لیگل پرسنز کے اوپر آپ سینکشنز کا عمل درآمد کرتے ہیں, اس پہ ہم پارشلی ایڈریسڈ ہیں. اور انفورسمنٹ آف ٹی ایف ایس وائلیشنز, کہ اگر آپ نے کہیں ٹیرر فائنینسنگ سینکشنز لگائی ہیں اور اس کی کسی شعبے میں انفورسمنٹ کے اوپر کوئی نیگلیجنس آئی ہے, تو اس کے حوالے سے بھی ہم پارشلی, یہ 3 چیزیں رہ گئی ہیں. آپ نے کہا کہ پارشل ہماری جو ہے فلفلمنٹ ہوئی ہے, لیکن یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نا, سب سے بنیادی بات تو یہ وجہ ہے. اب یہ جو آپ نے جو پروسیکیوشن ہے, یہ کیوں پارشلی فلفلڈ ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, جو پاکستان کے تھریش ہولڈز ہیں نا فیٹف میں کمپلائنس کے, جس طرح پاکستان کا پلان سب سے زیادہ چیلنجنگ ہے جو آج تک کسی میں, ہمارے کمپلائنس کے تھریش ہولڈ جو کہیں پہ بلیک اینڈ وائٹ میں فیٹف کی کسی بک میں نہیں لکھے ہوئے کہ آپ یہ اسٹیٹس اچیو کریں گے تو آپ کمپلائنٹ, ایسے نہیں لکھا ہوا. یہ ایک میوچل کنسنسس کے ذریعے یا ایک جوائنٹ گروپ ان کا بیٹھتا ہے, وہ ایک اسیسمنٹ کرتا ہے. تو پاکستان کی تھریش ہولڈز بھی جو ہیں وہ باقی ممالک سے زیادہ ہیں, کیونکہ یہ ہمارے نیشنل رسک اسیسمنٹ سے ڈرائیو ہوتی ہیں کہ آپ کا ملک کس جیوگرافیکل لوکیشن میں ہے, وہاں پہ ٹیررزم کے رسکس کیا ہیں, ٹیررزم کی ہسٹری کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو پاکستان کا تھریش ہولڈ ہے, اگر ہم آئس لینڈ ہوتے تو شاید جتنا ہم آج سے 1.5 سال پہلے جو ہے عوامی ایکشن پلان مکمل کر چکے ہوتے, کیونکہ ان کا تھریش ہولڈ بڑا کم ہے. لیکن کیونکہ ہم ایک جیو اسٹریٹجک امپورٹنٹ لوکیشن میں, جہاں پہ خطے کے اندر ٹیررزم کا ایک ہسٹری رہی ہے, وہاں پہ موجود ہیں. اور ہمارے اپنے ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہماری 70,000 جانیں پاکستان کے اپنے شہریوں کی قیمتی جانیں جو ہیں وہ جا چکی ہیں. ہماری معیشت کو ٹیررزم کے اندر کتنا نقصان پہنچا ہے آج سے 20 سال سے جو ہوا ہے, تو وہ ایک ہسٹری چلی آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا تھریش ہولڈ جو ہے وہ ہائی ہے. تو ہم ہر مرتبہ زیادہ کمپلائنس کرتے ہیں. اور یہ جو 3 آئٹمیں پارشلی ایڈریسڈ ہیں, میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ فیٹف نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ان 3 میں بھی پاکستان نے سگنیفیکنٹ پروگرس حاصل کی ہے جو پارشلی ایڈریسڈ ہیں, اس نے ان 3 کے اندر بھی. جی منسٹر صاحب, یہ پتا کرنا چاہ رہے ہیں کہ خاتون کو ذرا بولیں جی. جی اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ آپ دینا چاہیں گے, اس کے اوپر ایک بتا دیں آپ, ذرا بریفلی بتا دیجیے گا. ٹیرر فائنینسنگ انویسٹیگیشنز اور پروسیکیوشنز کے حوالے سے کوئی 8 ایکشنز تھے جو اسپیسیفکلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے انڈر ٹیک کرنے تھے. اس میں سب سے بڑا یہ تھا کہ ٹیرر فائنینسنگ کی رسک اسیسمنٹ کرنی تھی اور اس رسک کو ڈسیمینیٹ کرنا تھا اور لوگوں نے انڈرسٹینڈ کرنا تھا. وہ ایکشن ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک اور تھا انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن کا بٹوین فیڈرل اینڈ پروونشل لا انفورسمنٹ ایجنسیز. آپ یہ نئی باتیں تیز نہ بولیں, تھوڑا آہستہ ذرا, وہ فیٹف کی پلینری کی عادت پڑی ہوئی ہے. تو ایک اور تھا جو انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن کا تھا, جو فیڈرل اور پروونشل اتھارٹیز کے اندر کوآرڈینیشن ہونی تھی, اور اس کوآرڈینیشن کے نتیجے میں انویسٹیگیشنز کو پرسو کرنا تھا. وہ ایکشن ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک اور ایکشن تھا کہ ہم نے ایک پالیسی ڈیوائز کرنی تھی اور اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا تھا. اور پالیسی یہ تھی کہ ہر ٹیررزم کے کیس میں ٹیرر فائنانسنگ کی بھی انویسٹیگیشنز ہوں گی, جس کو پیرل انویسٹیگیشن کہتے ہیں. وہ پالیسی پرائم منسٹر نے جنوری 2019 میں اپروو کی تھی, وہ امپلیمنٹ ہو چکی ہے. وہ بھی ہمارا ایکشن جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک جو منسٹر صاحب نے ابھی کہا کہ جو وائڈ رینج آف ٹی ایف ایکٹیویٹیز ہے, جس میں آپ نے مختلف ایسپیکٹس جو ٹی ایف ایکٹیویٹیز کی ہوتے ہیں, چاہے وہ کیش اسمگلنگ ہے, حوالہ ہے, باقی ہے, اس کے حوالے سے ٹیرر فائنانسنگ کی انویسٹیگیشنز کرنی تھی, وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک ایسپیکٹ تھا انٹرنیشنل کوآپریشن کا, کہ آپ نے انٹرنیشنل کوآپریشن سیکھ بھی کرنی ہے ٹیرر فائنانسنگ کی انویسٹیگیشنز کے لیے, اور جو آپ کو ریکویسٹ آئی اس کو آپ نے رسپونڈ بھی کرنا ہے. وہ ایکشن ہمارا جو ہے وہ میٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو ہے ایک تھا کہ جس طرح پہلے بات ہوئی کہ انویسٹیگیٹرز, پروسیکیوٹرز اور جوڈیشری کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, ان کو ٹرین کرنا ہے, وہ ایکشن ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. تبھی جو 2 ایکشن جو ابھی منسٹر صاحب نے بتائے ہیں وہ پارشلی ایڈریسڈ ہیں, لیکن ہمارے حساب سے اس میں بھی ہم کافی سگنیفیکنٹ کام کر چکے ہیں. اس میں رولز جو ہے
वो उसकी सिग्निफिकेंट अहमियत है इसमें रूल्स जी। उसके बगैर अमल दरामद नहीं हो सकता। अच्छा मैं ज़रा वो काफ़ी देर से जी शुक्रिया आपका। ये जो 3 पॉइंट्स रह गए हैं इसमें आप ये समझते हैं कि क्लैरिटी का भी अंसर है और ये भी है कि परसेप्शन हमारी कुछ और है उनकी और है। हमने जो अचीवमेंट्स किए जैसे इन्होंने बताया कि 7-8 पॉइंट्स कर लिए, तो ये ना हो कि जून तक हम ये समझे कि हमने एड्रेस कर लिया है और उनकी समझ और हमारी समझ में फर्क जो आ रहा है वो क्या ये भी है, क्योंकि इन्हें 8 पॉइंट्स बता दिए, अब रह कौन से गए हैं जो अगर फिर भी पार्शियली एड्रेस है, जो कि हमने बहुत आउट ऑफ द वे जाके अब ये एग्रीमेंट भी किया है, तो उसके बाद जी बहुत पर्टिनेंट सवाल है और ये सवाल मैंने भी रेज़ किया कि हमें ओपन एंडेड ना छोड़ा जाए और इसके ऊपर हमें क्लैरिटी दी जाए और ये हमारी बात को तस्लीम किया गया वहाँ पे कि क्लैरिटी दी जाएगी। अभी तो प्लेनरी चल रही थी, अब वो बैठेंगे और इसके ऊपर हमें एक वो मज़ीद क्लैरिटी के साथ बताएंगे कि लैंडमार्क्स क्या हैं, बेंचमार्क्स क्या हैं जो आपके मीट करने वाले हैं, क्योंकि ओपन एंडेड हमने उनसे कहा कि आप इसको ना छोड़ें कि जी इनकम्प्लीट है और उसकी कोई वजाहत ना दी जाए, बताया जाए एग्जैक्टली कि क्या स्टेप्स हैं जो लेने वाले हैं। और इंशाल्लाह ताला जिस तरह हमने पहले, अगर हम दुनिया की तारीख का सबसे मुश्किल एक्शन प्लान जो है वो 90% कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये 3 आइटम्स भी हम इंशाल्लाह अगर हमें क्लैरिटी मिल जाए तो हम मुकम्मल कर लेंगे। उमर याद साहब बोल टीवी। भाई मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आपने बात की कि पाकिस्तान ने जो है वो दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियाँ भी दी और पूरी दुनिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया, लेकिन आखिर फेटफ क्यों रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा पाकिस्तान की उन कुर्बानियों को? और पाकिस्तान को जो है वो अगर 24 एक्शन प्लान मुकम्मल हो चुके हैं तो पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में क्यों नहीं लेके आता? क्या और आप ये कह रहे हैं कि 90% जो है वो आपने 3 जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उन पर भी अमल कर लिया है, तो क्या ये पाकिस्तान का केस उस अंदाज से नहीं लड़ा जा रहा वहाँ पे कि ये बताया नहीं जा रहा उनको कि जनाब हम कुर्बानियाँ भी दे चुके हैं, हम काउंटर टेररिज्म के लिए हम काम भी कर चुके हैं, हम दुनिया के अमन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो क्या समझते हैं आपके उनका क्या रवैया है इस हवाले से, खास तौर पर? और जून तक मजीद हम 4 माह जो है वो ग्रे लिस्ट में रहेंगे और आगे का भी पता नहीं है कि आगे